آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ آئندہ سال 2023 میں 1 کروڑ عمرہ زائرین کی تیاریاں۔ سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے نائب سربراہ ہانی بن علی العمیری نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال عمرہ زائرین کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ پر کام کرنے والے تمام ادارے اس ہدف کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن علی العمیری نے بتایا کہ بیرونی ملک ایجنٹوں کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ تمام غیر ملکی ایجنٹوں کو آن لائن سسٹم سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گروپوں میں آنے والوں کے لیے B2B نظام متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ انفرادی طور پر آنے والے B2C نظام سے جوڑ دیے جائیں گے۔ اندرون ملک عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے 500 کمپنیاں کام کریں گی، جن میں تربیت یافتہ افراد بھرتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت حج سے اجازت یافتہ 2000 سے زیادہ ایجنٹوں کو اجازت نامہ جاری ہوا ہے، جو تمام ممالک میں کام کریں گے۔ اسی طرح وزارت حج و عمرہ کی نگرانی میں 34 پورٹل سے عمرہ پیکیجز اور خدمات متعارف ہوں گے۔ عمرہ پیکیجز خریدنے کے لیے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے علاوہ چند بینکوں کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ عمرہ زائرین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 68 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جن کی جدید بسوں کے ذریعے زائرین کو منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 1900 ہوٹلوں کو بھی تیار کیا گیا ہے، جو مختلف کیٹیگریز میں رہائش کی سہولتیں فراہم کریں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ عمرہ موسم کا آغاز کا 1 محرم الحرام 1444 ہجری سے ہوگا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بسے ملک انڈونیشیا کے بینکولو صوبے سے 46 کلومیٹر جنوب مغرب میں منگل کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر پیمانے پر 5.4 درج کی گئی ہے۔ امریکی ارضیاتی سائنس سروے نے یہ معلومات دی ہے۔ زلزلے کا مرکز 57.17 کلومیٹر کی گہرائی کے ساتھ شروع میں 4.1899 ڈگری جنوبی مدار اور 102.1095 ڈگری مشرقی عرض البلد پر درج کیا گیا۔ امریکہ نے روس پر یوکرین کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ روس کرائمیا کے الحاق کی طرح کی حکمت عملی اپنا کر یوکرین کے مزید کچھ علاقوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا ہے کہ روس نے پہلے ہی یوکرین کے مزید علاقوں کو ضبط کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین کے ناجائز روسی حامیوں کے ساتھ رائے شماری کرانے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یوکرین کے عوام روس میں شامل ہونے پر راضی ہیں۔ مسٹر کربی نے کہا ریفرنڈم کے نتائج کو روس کی طرف سے یوکرین کے علاقے پر قبضہ کا دعویٰ کرنے کی کوشش کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ روس نے سال 2014 میں اسی طرح کرائمیا کو باضابطہ طور پر الحاق کر لیا تھا۔ مسٹر کربی نے کہا کہ جو علاقے اس وقت یوکرین کو دیکھ رہے ہیں ان میں کھیرسن، زاپوریزا، ڈونیٹسک اور لوہانسک شامل ہے۔ سری لنکا پارلیمنٹ آج نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ سری لنکا میں سابق صدر گوٹابایا راجاپکسے کے ملک چھوڑنے کے بعد جاری معاشی بحران کے درمیان آج پارلیمنٹ کے اراکین نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے۔ اس وقت وزیر اعظم رائل وکرما سنگھے ملک کے عبوری صدر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں صدارتی امیدوار کے طور پر سب سے آگے دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم وہ مظاہرین کے غصے کا بھی شکار ہوئے، جن کا مطالبہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ ملک کے صدارتی عہدے کے لیے حکمران نیشنل یونائٹڈ پارٹی کے وکرما سنگھے کا مقابلہ سری لنکا کی پوڈوجانا پیرامونا کے دلاس الہاپا روما اور جنتا ویمکتھی پیرامونا کے رہنما انورا کمارا سے ہوگا۔ جو بھی نیا صدر منتخب ہوتا ہے اسے مسٹر راج پکسا کی بقیہ مدت ملازمت کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہوگا، جو نومبر 2024 کو ختم ہو رہی ہے۔ چین کے شہر ہانگجو میں ہونے والے ایشین گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایشین گیمز اب اس سال کے بجائے آئندہ سال 23 سپتمبر سے 8 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے منگل کے روز اس کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہو کہ پہلے ایشیائی کھیلوں کا انعقاد اسی سال 10 سے 25 سپتمبر کے درمیان ژینجیانگ صوبے کے دارالحکومت ہانگجو میں ہونا تھا۔ یہ چین کے مالیاتی دارالحکومت شنگھائی سے تقریباً 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے ایشین گیمز کے ملتوی ہونے کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی تھی، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ چین میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملوں کی وجہ سے ایشین گیمز کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ OCA نے منگل کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایشیائی اولمپک کونسل کو 19ویں ایشین گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، جو اب 23 سپتمبر سے 8 اکتوبر 2023 تک ہانگجو میں منعقد ہوں گے۔
हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हीट वेव ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले ममालिक के लिए वेकअप कॉल है। आलमी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक कार्बन अखराज में इजाफा ना रोका गया तो मौसमियाती शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले एशियाई ममालिक मौसमियाती शिद्दत का ज़्यादा निशाना बनेंगे। माहिरीन के मुताबिक कि ग्लोबल वार्मिंग कई गुना ख़तरनाक है और ये पूरी इंसानियत का अव्वलीन मसला है। हम इस गंभीर मसले से आंखें नहीं चुरा सकते। अलमिया तो यह है कि मुल्क भर के दरियाओं में पानी की कमी और खुश्क साली की वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत और ज़मीनी हालात की तब्दीली का भी ख़तरा पैदा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंच चुके हैं और उनके दौरे का मकसद मजबूत नया इत्तेहाद कायम करना है। दोनों ममालिक मगरब की तरफ से तहदीदात और नफरत अंगेज़ी का शिकार है। रूसी लीडर इस्लामी जमहूरिया के आला रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामेनी और सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों हुकूमतों के दरमियान रवाबित को मजबूत करने के जतन होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.